نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر اور عنوان ہے آیت نمبر 3 مالک یوم الدین کی تفسیر۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام فہم قرآن کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے 100 کے قریب ایپیسوڈز اب تک ہو چکے ہیں اور آج اگلا ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، اس پروگرام کا بنیادی مقصد قرآن پاک کا فہم اور ادراک حاصل کرنا اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر اس کو سمجھنا ہے، اسی طرح نیکیاں اور اجر و ثواب حاصل کرنا اور اللہ عز و جل کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنا بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ اسی طرح اپنے مذہبی اور دینی علم میں اضافہ کرنا، دنیا و ما فیہا کے لیے خیر و برکت حاصل کرنا اور اخروی زندگی کے لیے اللہ عز و جل سے بخشش کی امید رکھنا اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے نیکی کی مثال قائم کرنا اور اسلامی سماج میں ایک نیک، ایماندار اور پختہ اسلامی ذہن کے حامل ایک اچھے شہری کا کردار ادا کرنا، اس پروگرام کے بنیادی مقاصد میں یہ باتیں شامل ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی پہلی 2 آیات، سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان کا ترجمہ اور تفسیر مقدور بھر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت اور توفیق اور علم کی مدد سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت جو ہے مالک یوم الدین، اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، لفظ مالک ملک سے نکلا ہے، یعنی ملک سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ، کسی چیز پر ایسا قبضہ یا دسترس کہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت حاصل ہو انسان کو، یعنی اسے استعمال میں لانے کی جائز قدرت اور طاقت انسان میں ہو، اسے کہتے ہیں ملکیت یا مالک ہونا۔ لفظ دین کے معنی ہے جزا دینا، بدلہ دینا۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح مالک یوم الدین کا لفظی ترجمہ یہ ہوا کہ مالک روز جزا کا، مالک ہے روز جزا کا، روز جزا کی ملکیت رکھنے والا، جزا کے دن میں ملکیت رکھنے والا۔ عزیزان محترم، یہ ملکیت کس چیز پر ہوگی؟ یہ ملکیت کائنات اور اس میں موجود تمام جاندار اور بے جان اشیاء، جن میں ملائکہ ہے، انسان ہے، حیوان ہے، درند پرند چرند، زمین آسمان، حجر شجر، سورج چاند ستارے اور ہر قسم کے امور پر ہو، ہر قسم کے خیالات، نظریات، احساسات، جذبات، تمام مادی اور غیر مادی نظریات، تمام مادی چیزیں اور تمام قسم کے غیر مادی نظریات اور خیالات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے جب ان تمام چیزوں اور کائنات کی تمام موجودات کو پیدا کرنے والا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور ان کی دھیرے دھیرے گریجولی تربیت کرنے والا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ان کی پرورش کرنے والا ہی وہ ہے، تو یہ ساری چیزیں اور پوری کی پوری کائنات اسی کی ملکیت میں ہوگی، ظاہر ہے اسی کی ملکیت میں ہوگی۔ جب اس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو بنایا ہے، ان کو تراشا ہے، تو ملکیت بھی اسی کو ہوگی۔ تاہم بظاہر میں ہم دیکھتے ہیں اور دیکھنے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان بھی بہت ساری چیزوں کا مالک ہے، انسان بھی بہت ساری چیزوں کا مالک ہے اور وہ ان چیزوں پر بظاہر دسترس بھی رکھتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے بظاہر انسان دسترس بھی رکھتا ہے۔ لوگوں نے مکانات بنا رکھے ہیں جی، بہت سارے جانور ہیں، مویشی ہیں، دولت کے مالک ہیں، بینک بیلنس ہے، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، بہت ساری چیزیں جو انسانوں کی ملکیت میں ہیں اور وہ ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، ان پر پوری ان کو دسترس حاصل ہے، وہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو اور ان چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق انسان چلاتا بھی ہے اور ان پر اپنے احکامات بھی صادر کرتا ہے، یہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی مختلف چیزوں پر ملکیت اور دسترس عارضی اور محدود ہے، جی ہاں، عارضی اور محدود ہے، اس کی مرضی اور احکامات بھی وقتی اور عارضی ہوتے ہیں۔ انسان کا کنٹرول اور قبضہ چیزوں کے ظاہر پر ہوتا ہے، باطن پر نہیں ہوتا، جی ہاں۔
آپ کسی بھی انسان کو قید کر سکتے ہیں لیکن اس کے دل پر آپ قابض نہیں ہو سکتے. اسے اپنا غلام بنا سکتے ہیں لیکن اس کے دل کے اندر آزادی کی تڑپ ہوگی. آپ اس کے دل پر قبضہ نہیں کر سکتے. انسان کا کنٹرول اور قبضہ چیزوں کے ظاہر پر ہوتا ہے لیکن باطن پر نہیں ہوتا. لیکن کائنات کی تمام چیزیں اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی اللہ عز و جل کی ملکیت میں. اللہ عز و جل کی ملکیت میں انسان کے کنٹرول اور ملکیت کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور مرنے کے بعد وہ ملکیت ختم ہو جاتی ہے. مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اور اس طرح جو زندہ چیزیں ہیں ان پر انسان کا کنٹرول ہو سکتا ہے, وہ انسان کی ملکیت میں ہو سکتی ہیں, لیکن جب چیزیں مر جاتی ہیں تو وہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں, اس کے قبضہ سے اس کی ملکیت سے باہر ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ عز و جل کی چیزوں پر ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے. وہ ازل سے ہی اللہ عز و جل کی ملکیت میں ہے اور ابد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی. کوئی شے زندہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے. جب وہ مر جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اس کا وجود مٹ جاتا ہے, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہوتی. تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا اور چیزوں کی ناقص سی ملکیت اسے بھی عطا کر دی. کائنات کی تمام مادی اشیاء اور غیر مادی حقائق و نظریات و خیالات پر اللہ عز و جل کی ملکیت کامل ہے, مکمل ہے, دائمی اور ابدی ہے. یہ ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو دی ہے, وہ بہت ساری چیزوں کا مالک ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عارضی طور پر یہ ملکیت آزمائش کے لیے دی کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے, اور انسان پر واضح کر دیا ہے کہ حکومت اور یہ چیزیں, یہ کاریں, یہ بنگلے, یہ کوٹھیاں, یہ پلاٹ, یہ تمام چیزیں, یہ مکانات, یہ ساری کی ساری چیزیں عارضی ملکیت ہیں تیری, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے پاس نہیں رہیں گی. ایک دن تو نے مرنا ہے اور مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے, جزا والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, وہی جزا کے دن کا مالک ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کی حقیقی ملکیت اللہ عز و جل ہی کے پاس ہے, تو اس آیت میں یعنی مالک یوم الدین, اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر روز جزا کا مالک فرمانے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ جب ساری چیزوں کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے تو روز جزا کی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اگلے ایپیسوڈ میں میں بات کروں گا. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.